اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ خداوند متعال کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو خداوند متعال ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ خداوند متعال اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں میں ان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ خدا کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی مخلوق ہے اس کے ساتھ جب ہم نیکی کریں گے، بندگان خدا کے ساتھ نیکی کریں گے تو خداوند متعال ہمارا یہ اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد نامی شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، نام بھی عابد تھا اور عبادت گزار بھی تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بندہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں کافی عرصہ ہو چکا ہے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ خالق کائنات مجھے بیٹا عطا کرے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، ایک دن کے بعد آتے ہیں اور اس عابد کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اے عبد خدا، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، لیکن ایک چیز غمگین کر دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا جوان ہو جائے گا تو جوانی میں جب آپ اس کی شادی کر لیں گے تو پہلی رات یہ فوت ہو جائے گا۔ یہ عابد اپنے گھر آتا ہے، اپنی وائف کو یہ خبر سناتا ہے، یہ پہلے خبر سناتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کرنا ہے، اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے، اور جب دوسری خبر سناتا ہے کہ جوانی میں جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم کافی عرصے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی سے بھی دعا کرائی، یہ تو خوشخبری ہے کہ اچھی بات ہے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے، لیکن غم کی بات یہ ہے کہ جب جوان ہو جائے گا تو پہلی رات جب یعنی ان کی شادی کریں گے تو پہلی رات اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ بہت غمگین کرنے والی بات ہے، تو ایسا بیٹا ہم کیا کریں گے؟ پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں رضائے خدا ہے، ہمیں رضائے خدا پہ راضی رہنا چاہیے، اور وہ کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہم اس کے جوان ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں، شاید ہم اس دکھ سے ہمیں یہ دکھ تکلیف نہ دے پائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ دن گزرتے رہتے ہیں کہ 9 ماہ گزر جاتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، رشتہ دار جس طرح زمانے کا دستور ہوتا ہے، رشتہ دار مٹھائیاں لے کر آتے ہیں، دیتے ہیں، سب کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی کے ساتھ یہ خاتون تھوڑا سا پریشان بھی ہوتی ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ رات آ گئی جس کا وعدہ تھا۔ اس کا بیٹا پہلے اپنے والدین کو گزارش کرتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو میرے لیے ایک حسین اور باتقوی خاتون کی تلاش کریں میرے لیے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کچھ عرصہ ٹال مٹول کرتے رہے تاکہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں، زندگی گزار سکیں،
لیکن ایک دن وہ آ گیا کہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ایک بچی کے تلاش میں چلے جاتے ہیں اس کے والدین۔ جب شادی ہو جاتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس کے والدین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حکم خدا نافذ ہوگا، ہم جب صبح اٹھیں گے تو ہمارا بیٹا نہیں ہوگا۔ تو صبح اٹھتے ہیں، جیسے دق الباب ماں کرتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ یہ دروازے کے اوپر جب ہاتھ مار رہی ہوتی ہے، کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، در حقیقت یہ کھٹکھٹانا اس کے دل پہ یہ دق الباب ہو رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا بیٹا آج رات آخری دن کا مہمان ہے، ابھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب دق الباب کرتی ہے تو اس کا بیٹا صحیح اور سالم باہر آتا ہے۔ ایک دن کے بعد یہ دونوں میاں بیوی چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، یعنی حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ پہلی رات، جب اس کی شادی کی پہلی رات ہوگی تو یہ ہمارا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا صحیح و سالم ہے، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، آپ نے ہمیں کیا کہا تھا اور ماجرا آپ نے کیا سنایا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ پہلے تو پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں جب سوال کیا تھا تو یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ دوبارہ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور محو گفتگو ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگارا، آپ نے جو فیصلہ سنایا تھا یہ تو اس کے برعکس ہوا ہے۔ وہ فلانا جوان جس کے ولادت کے لیے میں نے دعا کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب جوان ہو جائے گا، شادی کی پہلی رات میں اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آج تو شادی کو کافی دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ زندہ اور صحیح اور سالم ہے۔ واقعہ اور ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اے موسیٰ، جا کے اس بچے سے، اس نوجوان سے پوچھو کہ آپ نے کون سے نیکی کی ہے۔ جب آ کے سوال کرتے ہیں تو یہ جوان کہتا ہے کہ ہم پہلی ہی رات میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے، ہمارا اکٹھا پہلا کھانا ہی تھا، اچانک دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، ایک بوڑھا فقیر آتا ہے، میں سارے کا سارا کھانا اٹھا کے اس بوڑھے فقیر کو دے دیتا ہوں، اور تو مجھے پتہ نہیں ہے جب فقیر نے کھانا کھایا اور میرے لیے دعا کی کہ رب کائنات اس نوجوان کی عمر طولانی کر دے، میں نے تو یہی کیا ہے۔ جب یہ واقعہ ماجرا اس نوجوان سے حضرت موسیٰ سنتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو بندہ بھی میرے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی اس نے میرے بندوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو میں رب کائنات اس نوجوان کی 80 سال زندگی اور بڑھا دی ہے۔ تو دیکھیے، جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے گویا وہ خداوند متعال کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو بندہ خدا کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو خداوند متعال اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم تمام صاحبان کو خدا کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔